بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام کی عظمت۔ اسلامی نئے سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ اس مہینے کی تعظیم و تکریم کا تعلق اسلام سے ہی نہیں بلکہ ابتدا سے ہی ہے، اس لیے ماہ محرم اپنے امتیاز و اوصاف میں کبھی بھی کسی زمان و مکان کا پابند نہیں رہا۔ ماہ محرم کی شان ازلی و ابدی ہے۔ ہاں البتہ تاریخ اسلامی کے بے شمار اہم اور دل دہلانے والے واقعات نے ماہ محرم الحرام کی عظمت، شان و جلالت مکان کو مزید چار چاند ضرور لگا دیے ہیں۔ اس ماہ محرم کے ایام میں عاشورہ یعنی 10ویں تاریخ کے دن کو خصوصی عظمت حاصل ہے اور اس کی بنیاد میں کئی عظیم الشان واقعات موجود ہیں جنہیں زمین و آسمان کے بنانے سے لے کر قیامت کے وقوع کے دن تک بیان کیا جاتا ہے۔ تاریخ انسانی کے کئی بڑے اہم واقعات کو اس دن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ تاریخ انسانی کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات روزے روشن کی طرح سامنے آتی ہے کہ اسلام سے قبل اس مہینے کے اندر بہت سارے اہم واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں پائے جانے والے جن واقعات کو محفوظ کیا گیا ہے، ان میں سے چند واقعات مختصراً درج ذیل ہیں۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، پہاڑ و سمندر، لوح و قلم اور انسان و ملائک کو پیدا کیا۔ اسی مہینے میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی مہینے میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد جودی نامی پہاڑ پر آ کر ٹھہری۔ اسی مہینے میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی مہینے میں حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل بیماری کے بعد شفا نصیب ہوئی۔ اسی مہینے میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ اسی مہینے میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے نجات ملی۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے فرعون سمیت اس کی فوجوں کو بحر کلزم میں غرق کر دیا۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اسی مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی ماہ میں آپ کے لیے آتش نمرود کو گلزار بنایا گیا۔ اسی مہینے میں حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام مکان علیا میں پہنچے۔ اسی مہینے میں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی مہینے میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو سلطنت ودیت ہوئی۔ اسی مہینے میں بروز جمعہ قیامت کے برپا ہونے کا تذکرہ کتب اسلامیہ میں موجود ہے۔ تاریخی کتابوں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ تمام واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، جسے عاشورہ محرم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کو پیش آئے تھے۔ مدرجہ بالا تمام واقعات کا تعلق اسلام سے قبل زمانہ سے ہے اور اسلام کے بعد بھی بعض اہم واقعات محرم الحرام کے مہینے میں پیش آئے، جن میں سے بعض مدرجہ ذیل ہیں۔ اسی مہینے کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ اسی مہینے میں خلیفہ دوم مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا، جبکہ آپ پر قاتلانہ حملہ 28 ذی الحجہ کو ہوا۔ اسی ماہ میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، مظلوم کائنات سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ یوں محرم کے پورے مہینے کو خصوصی عظمت حاصل ہے۔ دین اسلام میں جن چار وجوہ سے اس ماہ کو مزید تقدس حاصل ہوا وہ درج ذیل ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم
इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि जो शख्स मुहर्रम के एक दिन में रोज़ा रखे और इसको हर दिन के रोज़े के बदले 30 दिन रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। दूसरी वजह यह है कि ये महीना शहरुल्लाह है, यानी अल्लाह ताला की खास रहमतों का महीना, तो इस माह की इजाफत अल्लाह की तरफ करने से इसकी खुसूसी अजमत व फजीलत साबित होती है। तीसरी वजह यह है कि ये महीना कुरान करीम के इरशाद मुबारक मिन्हा अरबातुन हुरुम की रूह से अशर हुरुम यानी इन 4 हुर्मत वाले महीनों में से है कि जिनको दूसरे महीनों पर एक खास मकाम हासिल है। वो 4 महीने ये हैं ज़िलक़अदा, ज़िलहज्जा, मुहर्रमुल हराम, रजबुल मुरज्जब। चौथी वजह यह है कि इस्लामी साल की इब्तिदा इसी महीने से होती है। चुनांचे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि माह मुहर्रम में रोज़ों की फजीलत की वजह यह है कि इस महीने से साल का आगाज़ होता है, इसीलिए उसे नेकियों से मामूर करना चाहिए और अल्लाह ताला से इसके फजल की उम्मीद रखनी चाहिए कि वो उन रोज़ों की बरकत पूरा साल हमें अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें मुहर्रमुल हराम में हर नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा।